بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد کی 20ویں اور 21ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے پہلے حق اور باطل کو مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے۔ حق اور باطل کی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے اہل حق اور اہل باطل کی کچھ خاص علامتیں اور ان کے کچھ خاص اعمال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کو کون پہچان سکتا ہے، حق اور باطل کی پہچان کس کو ہوتی ہے، کون سمجھ سکتا ہے، کن صفات کے حامل لوگ حق کو پہچانیں گے، باطل کو پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان عقل مندوں کا یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو پہچاننے والوں کو عقل والے بتایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو حق کو پہچانے اور باطل کو پہچانے وہی سب سے بڑا عقل مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، کہ عقل والے اس کو زیادہ سمجھیں گے۔ کون ہیں عقل والے؟ ان کے اعمال، ان کی صفات، ان کی عادتیں، کچھ خاص علامتیں اللہ تعالیٰ ان کی بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، کہ اہل حق کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کو، اس عہد کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں، جتنے عہد ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ بالخصوص سب سے پہلا عہد جو ربوبیت کا لیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ذریت کو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اسے عہد ربوبیت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پوچھا تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے جمع کر کے پوچھا تھا، سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک آواز ہو کر وہاں کہا تھا بلا، کہ آپ بھی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے، اہل حق بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سے جو عہد وہاں کر کے آئے کہ رب ہم اللہ کو مانیں گے، تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت کے جو وعدے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے جو معاہدے بندوں نے خدا کے ساتھ کیے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ پہلی صفت کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ عہد کو، معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ اب یہ معاہدہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ بھی مراد ہے، امت کے لوگ اللہ کے نبی سے جو معاہدہ کریں وہ بھی مراد ہے، اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدہ کرتا ہے وہ بھی مراد ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کے بارے میں جیسے پہلے ابھی عرض کیا گیا کہ وہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے
امت کے لوگوں کا معاہدہ اللہ کے نبی سے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی چیزوں پر صحابہ سے بیعتیں لی ہیں، بیعتیں کروائی ہیں۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ صحابہ سے اللہ کے نبی نے بیعت لی اور بیعت کرایا، کہ ان باتوں پر بیعت کرایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، اور کسی انسان سے کسی چیز کو نہیں مانگیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعتیں لی ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں حدیثوں میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے ہوئے یہ معاہدے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسا نبھایا کہ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرنے کے اتنے پابند تھے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ جیسے اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی اس بات پر کہ کسی انسان سے کسی چیز کو نہیں مانگیں گے، تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی سوار گھوڑے پر سوار ہوتے تھے کوئی صحابی، اور ان کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا، تو وہ تک کسی سے نہیں کہتے تھے کہ تم اٹھا کر دو، خود سواری سے اترتے تھے اور لیا کرتے تھے۔ تو اتنا لحاظ تھا صحابہ کے درمیان، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، محبت اور آپ کی باتوں کی اطاعت کا جذبہ صحابہ میں ایسا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی بات نکلے اور صحابی اس پر عمل نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں یہاں تک ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آ رہے تھے، مسجد میں اندر داخل ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبے کے درمیانی خطبے میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو درمیان میں آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ جملہ جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں آپ کے یہ آواز آئی، یہ جملہ جیسے ہی آپ کے کان میں پڑا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اندر داخل ہو رہے تھے، جہاں چپل چھوڑتے ہیں اس جگہ پر موجود تھے۔ تو جیسے ہی کان میں یہ جملہ پڑا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی نے تو وہاں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا، بے موقع جگہ پر ادھر ادھر بیٹھنے کا تو حکم نہیں دیا تھا، لیکن صحابی کے اندر اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کا اور آپ کی اطاعت کا جذبہ ایسا تھا کہ اس جذبے نے آگے بڑھنے نہیں دیا، کہ کان میں یہ حکم اللہ کے نبی کا پڑ گیا ہے، اب یہیں بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابن مسعود تم اندر آ جاؤ۔ تو صحابہ ایسے اللہ کے نبی سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے انسانوں کے آپس میں جو معاہدے ہوتے ہیں، ان معاہدوں کا بھی یہی حکم ہے کہ آپس میں جو بھی معاہدہ کوئی بھی ہو، چاہے بندے اور خدا کا ہو، چاہے امتی اور نبی کا ہو، چاہے انسانوں کا آپس کا ہو، اس کو پورا کرنا فرض ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے۔ چاہے معاہدہ مسلمان سے ہو، چاہے معاہدہ کافر سے ہو۔ تو عہد شکنی، معاہدے کو توڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے محبوب بندے، عقل مند بندے، ان کی علامتوں میں سے خاص علامت یہ ہے کہ وہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں، اللہ کا عہد بھی پورا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا عہد بھی پورا کرتے ہیں، اور آپس میں انسانوں میں جو معاہدے ہوتے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، 9 صفتیں بیان کی گئی ہیں اس میں، آج 3 صفتیں عرض کی جائیں گی، پھر انشاءاللہ باقی کل عرض کریں گے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑتے ہیں، جن کو ملانے کا، جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں۔ اس کی مشہور تفسیر یہی ہے کہ وہ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو نبھاتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو جوڑتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔
رشتہ داری کا جو تعلق ہے اللہ کو جوڑ پسند ہے، توڑ پسند نہیں ہے۔ رشتہ داری کا بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ان کی صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اور عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جو رشتہ داری کا بڑا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اور اس کی حدیثوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی ہو اور برکت ہو، اس کے کاموں میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریں، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریں، رشتوں کا لحاظ رکھے، رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور رشتہ داری ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن رشتہ داری اللہ سے کہے گی، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ لے، اور جس نے مجھے توڑا تو اسے اپنی رحمت سے جدا کر دے۔ تو رشتہ داری کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو نبھانا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا۔ رہبانیت کا مطلب آدمی سب سے تعلقات کٹ کر کے اور سب سے تعلقات کو چھوڑ کر کے سنیاسی بن جائے یا راہب بن کر آدمی لوگوں سے الگ تھلگ رہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام رشتہ داری کے نبھانے کی، لوگوں سے تعلقات کے قائم کرنے کی، اور پھر ان تعلقات میں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان سارے حقوق کے ادا کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داری کا بڑا پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داری کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جن سے بھی رشتے کا تعلق ہے، رشتے کو نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے وقتاً فوقتاً بات چیت کرتے رہیں، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے رہیں، اللہ موقع دے تو ان سے ملاقات کریں، اور اگر وہ تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ نے آپ کو خوشحال بنایا ہے تو ذمہ داری بنتی ہے، رشتے کا حق بنتا ہے کہ ان غریب اور تنگ دست رشتہ داروں کی امداد کریں، ان کا تعاون کریں۔ اور رشتہ داری آپس کا جوڑ، رشتہ داروں میں جو جوڑ ہوتا ہے یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، جو خاندان آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا رہتا ہے وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں۔ کسی کو ذرا برابر بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا خاندان حاضر ہو جاتا ہے، اور آدمی اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر آدھا صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر توڑ ہو، رشتے کو نبھانے کی کوشش نہ ہو، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے نہ ہو، تو ایسے وقت میں آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے آخرت کا مسئلہ، وہ اپنی جگہ، باقی دنیا کا فائدہ بھی اپنی جگہ ہے۔ تو جن خاندانوں میں جوڑ ہے ان خاندانوں میں جا کر کے دیکھیں کہ کوئی بھی تقریب ہوتی ہے چھوٹی سی چھوٹی، یا کوئی بھی غم کا موقع ہوتا ہے تو پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے، آدمی کا دل بھر جاتا ہے خاندان والوں کو دیکھ کر۔ تو اس لیے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے، بڑا حق بنتا ہے رشتہ داری کا۔ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، زندگی میں اللہ برکت دیتے ہیں، کاموں میں برکت دیتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں کی یہ صفت ہے۔ جو آدمی اللہ کا محبوب بننا چاہے، دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہے اور آخرت کے فائدے حاصل کرنا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کے نبھانے کی کوشش کرے۔ چھوٹے چھوٹے بہانے سے، چھوٹی چھوٹی رنجشوں کی وجہ سے لوگ رشتے توڑ لیتے ہیں۔ بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، باپ بیٹے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھائی بہنوں میں آپس میں چپ خلیش ہے، اور ماموں بھانجے میں اور دوسرے رشتہ داروں میں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اصل رشتہ نبھانے کے لیے برداشت کرنے کی استعداد ہونا چاہیے۔ جتنا برداشت کرنے کی استعداد ہوگی اتنا رشتہ نبھ سکے گا۔ جس میں برداشت کرنے کی استطاعت نہیں ہے وہ رشتہ بھی نہیں نبھا سکتا۔ تو اس لیے دو چیزیں ہونا ضروری ہے کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے۔
چاہے بیوی کا رشتہ ہو، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے پڑوسیوں کا رشتہ ہو، چاہے دوست و احباب کا رشتہ ہو، سب کے رشتوں کو نبھانے کے لیے دو چیزیں ہونا چاہیے۔ ایک، زبان کے بول نرم ہو، زبان کے بول میں مٹھاس ہو۔ آپ کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو بولنے کا انداز، لہجہ نرم ہو۔ اور اگر سامنے والے کی طرف سے کوئی ناگوار چیز پیش آ رہی ہے، ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو ہم اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کریں کہ اس کو جھیل سکیں، اس کو برداشت کر سکیں۔ یہ دو چیزیں جس انسان میں ہوتی ہیں وہ پورے خاندان کو جوڑ سکتا ہے، اور سارے لوگ اس سے جڑ بھی جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رشتے ناتوں کو جوڑنے کی